جی ویر، یہ صبح کا وقت ہے، فجر کا وقت۔ ہم لوگ دوسرے دن جب فجر کی نماز پڑھنے کے لیے وہاں گئے تھے، تو آپ کو پیچھے جو میرے جو گولڈن وہ نظر آیا ہے، وہ ڈوم آف راک یا قبۃ صخرہ کہلاتا ہے، اور یہ صحیح معنوں میں مسجد الاقصیٰ نہیں ہے، کیونکہ اس کی بہت زیادہ میڈیا کے اندر اس چیز کو لوگ اس گولڈن ڈوم جو ابھی نظر آ رہا ہے آپ کو، یہ گولڈن ڈوم جو نظر آ رہا ہے، یہ مسجد الاقصیٰ نہیں۔ مسجد الاقصیٰ یہ میرے سامنے ہے۔ گڈ تھنگ اباؤٹ اوور ہیئر از آپ کو کیا نام ہے، کوئی کیمرہ وغیرہ کی ممانعت نہیں ہے۔ اللہ وسلم کافی بھی آپ کو ملے گی یہاں پر صبح کے وقت ڈیٹس کے ساتھ۔ This is Kaaba. زبردست، اٹس اے گڈ کیک۔ تو یہ دیکھیں، زبردست کعبہ ہے بھائی، کک ملی ہے زبردست۔ اللہم صلی وسلم وبارک تقعد حي وتقول له ضعيف هذا انت اللي شو بدك اياه نعطيك هو الحليب كان موجود صحة وعافية یہ لیڈیز کا سیکشن ہے رائٹ سائڈ پہ، سورے میرے روم میں کھجور ہے وہ جگہ۔ اب میں یہاں پر داخل ہو رہا ہوں، اور یہ مسلمانوں کے لیے کتنی مقدس جگہ ہے۔ پورا یروشلم ہی ہے، میں پورے یروشلم کے بارے میں بات کروں گا کہ آج کل کا جو کانفلکٹ چل رہا ہے اس کے اندر مسلمانوں کو کیوں اتنا زیادہ وہ ہے، اس کی کیا اہمیت ہے۔ تو ویڈیو کو آخر تک دیکھیے گا، اور اگر میری کاوش پسند آئے، میں نے کچھ پوائنٹس نوٹ کیے ہیں، اور تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا۔ اس کو انبیاء اکرام کا مسکن کہا جاتا ہے۔ اس پورے یروشلم کو، مکہ مدینہ کی اپنی جگہ پہ ایک ویلیو ہے۔ اب یہ دیکھیے یہاں پر اس وقت صبح کے وقت بہت ہی ایک روح پرور منظر ہوتا ہے، فری کافی، فری ڈیٹس اور فری اس طرح کی چیزیں، یہ سارے وزٹرز کے لیے، اور یہ جو یہاں کے لوکل لوگ ہیں یہ وہ کرتے ہیں، جو یہاں پر جو فلسطینی آئے ہوئے ہیں یا رہتے ہیں وہ کرتے ہیں۔ تو چلیں آگے کی طرف بڑھتے ہیں۔ کیوں ہمیں اتنا زیادہ اس زمین سے ہمیں اتنا زیادہ محبت کیوں ہے، کیا وجہ ہے، اور اس کی میں جی ویئر تو کیا نام ہے، جو میں کہہ رہا تھا کہ تمام انبیاء اکرام کا اس کو مسکن اور یہ سرزمین رہی ہے۔ حضرت ابراہیم نبی علیہ السلام نے فلسطین کی طرف ہجرت فرمائی، اور ہمیں اتفاق ہوا، میں آپ کو اس کی بھی ویڈیو ڈالوں گا، جہاں پر کیا نام ہے جو مسکن ہے ان کا، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت یعقوب، حضرت یوسف، ان سب کی جو قبور ہیں، یا جو کہہ لیں آپ جہاں ان کی قبریں ہیں، تو اس کی بھی میں نے ویڈیو بنائی ہے، تو وہ بھی میں بعد میں ڈالوں گا۔ اچھا، اس کے بعد حضرت لوط علیہ السلام کو اس عذاب سے نجات دی جو ان کی قوم پر اس جگہ یعنی فلسطین میں نازل ہوا تھا۔ تمام انبیاء کرام، جس طرح میں نے پہلے ذکر کیا، تمام انبیاء کرام آگے بھی حضرت داؤد علیہ السلام نے اسی سرزمین پر سکونت رکھی، اسی سرزمین پہ وہ رہے، اور اسی کا سارا جو ہے نا، اسی جگہ پہ یہ مسجد الاقصیٰ اور یہ سارا جو ہے ڈوم آف راک وغیرہ، اور یہیں اپنا ایک محراب بھی تعمیر فرمایا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اسی ملک میں بیٹھ کر ساری دنیا پر حکومت فرمایا کرتے تھے۔ تو جب ہم اس کے بیسمنٹ میں جاتے ہیں تو وہاں پر جو سمجھا جاتا ہے کہ پہلی مسجد غالباً یہ رہی ہوگی اور بعد میں اوپر یہ مسجد بنی ہے، تو وہاں پر وہ ایک جگہ ہے جہاں پر حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنی کیا نام ہے سکونت فرمائی، اور جہاں سے وہ حکومت کرتے تھے۔ چیونٹی کا وہ مشہور قصہ جس سے چیونٹی نے اپنے باقی ساتھیوں سے کہا تھا کہ اپنے بلوں میں گھس جاؤ، یہی اس ملک میں واقع اسکلان شہر کی ایک وادی میں پیش آیا تھا، جس کا نام بعد میں وادی النمل یعنی چیونٹیوں کی وادی رکھ دیا گیا۔ حضرت زکریا علیہ السلام کا محراب بھی اسی شہر میں ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسی ملک کے بارے میں اپنے ساتھیوں سے کہا تھا
کہ اس مقدس شہر میں داخل ہو جاؤ، اسی لیے اس کو بیت المقدس کہتے ہیں۔ اسی لیے کیا نام ہے، مسلمانوں کا یہ دوسرا قبلہ بھی رہا ہے۔ یہاں پر تھوڑا سا ایک کانفلکٹ ہے کہ یہ پہلا قبلہ اول کہا ہے یا قبلہ دوم۔ تو قبلہ جو ہے شروع سے آدم و ایو کے بعد سے اس کی جو ہمارا مکہ کے اندر ایک کعبہ ہے وہ بن چکا تھا، اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے انہی بنیادوں کے اوپر جو موجودہ کعبہ ہے اس کی عمارتی تعمیر کی تھی۔ دیکھیں ویور، اب یہ کیا نام ہے، فجر کی نماز ہو گئی ہے، اور ابھی جب باہر نکلیں گے تو آپ دیکھیے گا صبح کی سفیدی جو ہے پھیل چکی ہے، اور بڑا ہی ایک روح پرور منظر جسے کہہ سکتے ہیں نا، کہ اس کو آپ چیلنج نہیں کر سکتے ہیں۔ I mean, it's very hard to explain in the words. بیت المقدس کی طرف حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف 16 ماہ جو ہے نا نماز پڑھی ہے۔ اس کے بعد مسجد قبلتین نماز کے دوران جو تھا، نماز کے دوران حضرت جبرائیل علیہ السلام حکم لے کے آئے تھے اللہ پاک کی طرف سے کہ مکہ کی طرف منہ کر لو، تو مسجد القبلتین جو ہے آپ کے مدینہ کے اندر آپ وہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ کیا نام ہے جب کعبے کا رخ چینج ہوا تھا مکہ کی۔ حضرت زکریا علیہ السلام کا محراب بھی اسی شہر میں ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس ملک کے بارے میں اپنے ساتھیوں سے کہا تھا کہ اس مقدس شہر میں داخل ہو جاؤ۔ اس شہر کو مقدس شہر کے شرک سے پاک ہونے اور انبیاء علیہ السلام کا مسکن ہونے کی وجہ سے کہا تھا۔ اس شہر میں کئی معجزات وقوع پذیر ہوئے، جس میں ایک کنواری بی بی مریم سلام اللہ علیہا کے بطن سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت مبارک ہوئی تھی۔ ایک معجزہ ہے، وہ بھی ایک معجزے سے کم نہیں ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جب ان کی قوم نے قتل کرنا چاہا تو اللہ تعالیٰ نے اسی شہر سے آسمان پر اٹھا لیا تھا۔ تو چرچ آف نیٹیویٹی میرے دماغ زبان پہ نہیں چڑھتا ہے، تو ڈفرنٹ جگہوں پہ ایون مسجد الاقصیٰ کے اندر بھی حضرت مریم بی بی کا مسکن رہا ہے، جہاں پر اس کی بھی میں نے ویڈیو بنائی ہے، جہاں پر فرشتے جو ہے وہ کھانا لے کے آیا کرتے تھے۔ پھر جہاں ان کی ولادت ہوئی تھی، جہاں پر ان کو تختہ دار پہ چڑھایا گیا تھا، اور پھر ہمارا قرآن جو ہے قرآن شریف قرآن مجید میں اس کا ڈفرنٹ وہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھا لیا گیا تھا۔ اسی شہر کے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو صلیب پہ چڑھایا گیا تھا، اور اسی شہر کے اندر ان کی واپسی ہوگی۔ اور ہمارا جو مذہب ہے وہ یہ کہتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وہاں پر موت نہیں ہوئی تھی، اللہ پاک نے ان کو اٹھا لیا تھا۔ ان کی جو واپسی ہوگی مقام سفید مینار کے پاس ہوگی۔ اسی شہر کے ہی ایک مقام باب لد پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام مسیح دجال کو قتل کریں گے۔ بعض روایات کے مطابق فلسطینی ارض محشر ہے۔ اسی شہر سے ہی یاجوج ماجوج کا زمین میں قتال اور فساد کا کام شروع ہوگا۔ اسی شہر میں وقوع پذیر ہونے والے قصوں میں ایک قصہ طالوت اور جالوت کا بھی ہے۔ فلسطین کو نماز کی فرضیت کا مسلمانوں کا قبلہ ہونے کا بھی اعزاز حاصل ہے، میں یہ پہلے ذکر کر چکا ہوں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم معراج کی رات آسمان پر جانے سے پہلے مکہ مکرمہ سے پہلے بیت المقدس تشریف لائے تھے۔ اچھا، وہ میں نے جگہ دیکھی ہے جہاں پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے براق کو اپنے باندھا تھا، اور میں نے وہی جگہ دیکھی ہے جہاں پر انہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہ بھی میں اس کی ویڈیو لگاؤں گا کہ کہاں پر انبیاء اکرام کی جماعت کرائی تھی۔ تو ویئر یہ اس کے بعد کی ویڈیو جو میں نے یہ لگائی ہے، یہ جیریکو کا علاقہ ہے، آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ یہ یروشلم کے اندر ہی آتا ہے، اور اس کی جو کوئی سینیٹری کا، کسی صفائی وغیرہ کا، ایک یہ جیل جو ہے جس جیل کے اندر یہ لوگ رہ رہے ہیں، اس سے یہ باہر نکل نہیں سکتے۔ یہ دیکھ رہے ہیں آپ گندگی کا عالم۔ تو باقی کے جو میں نے اور بھی پوائنٹس نوٹ کیے ہوئے ہیں، وہ یقینی بات ہے کہ میں اس کے بعد کی جو ویڈیو لگاؤں گا اس کے اندر اس کا ذکر کروں گا، کیونکہ اس شہر کی اہمیت کو چیلنج نہیں کیا جا سکتا۔ یہ وہ شہر ہے جہاں پر تینوں مذاہب کی اپنی ایک وہ ہے پریزنس ہے۔ جو موجودہ حالات اس وقت چل رہے ہیں، جس طرح جیریکو غزہ کے علاقے کے اندر، اور جو کچھ ہو رہا ہے وہ ہونا نہیں چاہیے۔